ہمارے مرد حضرات کی اکثریت جو عموماً 20 سے 30 سال کے درمیان والی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے، پاکستان کے امیج کے بارے میں بہت متفکر رہتی ہے۔ انہیں کامل یقین ہے کہ مغرب کے بیشتر ممالک مذہب اور خاندانی نظام کے مخالف ہیں۔ اپنے ہاں تو انہوں نے کئی دہائیوں سے لادینیت اور فحاشی پھیلا رکھی ہے۔ اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان میں لیکن وہ اپنے مکروہ خیالات پھیلانے میں ناکام رہے۔ اس ضمن میں ہوئی مسلسل ناکامی سے بجائے شرمسار ہونے کے، اب وہ ایسے واقعات کے بے چینی سے منتظر رہتے ہیں جن کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان گویا وحشیوں کے ہجوم کا نام ہے۔ جنون سے مغلوب ہوئے جتھے یہاں غیر مسلم اقلیتوں اور خواتین کی برسرعام تذلیل کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات انہیں مذہب اور غیرت کے نام پر وحشیانہ انداز میں برسرعام قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ محبان وطن کی لہٰذا ذمہ داری ہے کہ مذکورہ پیغام کو تقویت پہنچاتی ویڈیوز اگر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں تو ان کا اعتبار نہ کریں۔ ایسی ویڈیوز کو شیئر یا ری ٹویٹ کرنے سے بھی گریز کریں اور سوشل میڈیا پر مقبول ہوئی ویڈیوز میں نظر آئے معاملے سے جڑے تمام تر حقائق کے منظر عام پر آنے کا انتظار کریں۔ سوشل میڈیا کی نموداری کے اولین دور میں اس کی قوت اور رسائی سے میں بھی ذاتی طور پر بہت متاثر ہوا تھا۔ اپنے دل و دماغ میں جمع ہوئے خیالات کو اس کے ذریعے اظہار کرنے کو بے تاب رہا۔ بعد ازاں مگر ٹھوس ذاتی تجربات اور تھوڑی تحقیق کے بعد دریافت کر لیا کہ سوشل میڈیا در حقیقت ہمارے دلوں میں نسلوں سے موجود تعصبات ہی کو ہیجان خیزی کے لیے استعمال کرنے کو ایجاد ہوا ہے۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے کئی ممالک میں اس نے لوگوں کو اندھی نفرت و عقیدت سے مغلوب ہوئے جنونیوں میں بدل دیا ہے۔ دور حاضر میں اسے نظر انداز کرنا بھی لیکن ممکن نہیں۔ اس پر کامل انحصار سے مگر گریز ہی میں عافیت ہے۔ منگل کی شام کمرے میں اکیلے بیٹھے لیپ ٹاپ کھولنے کو مجبور ہوا تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی نظر آئی۔ ویڈیو کا جو حصہ میں نے دیکھا اس میں فیصل آباد کو سرگودا سے ملانے والی سڑک کے ایک چوک کے قریب موجود بازار کے دکاندار دو خواتین کو برسرعام برہنہ کرتے نظر آئے۔ میں اسے دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ جی کو دوبارہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ ہمیں بحیثیت قوم کیا ہو گیا ہے۔ اسی فکر میں مبتلا تھا تو ایک بہت ہی پروفیشنل صحافی جو میرے عزیز ترین دوست بھی ہیں سے رابطہ ہو گیا۔ ہم دونوں نے رپورٹر کی جبلت سے حقائق کا کھوج لگانے کے لیے فون ملانا شروع کر دی۔ فیصل آباد کے جن لوگوں سے رابطہ ہوا تو وہ تمام یکسو ہو کر اصرار کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیو میں مظلوم نظر آتی خواتین در حقیقت جرائم پیشہ ہیں۔ وہ جس نسلی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں اسے پنجاب میں اوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً دریاؤں کے کنارے جھوپڑیوں سے بنائی آبادیوں کے باسی ہیں۔ انہیں پکھی باس اور چنگڑ بھی پکارا جاتا ہے۔ میرے بچپن میں ایسی خواتین محلوں میں گڑبی بجاتے ہوئے پنجابی کے چند درد بھرے گیت سنا کر ویلوں کی صورت ایسے جمع کرتی تھیں، ان میں سے چند بچوں کو پتلی تماشے بھی دکھاتی۔ بچپن سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان خواتین کے گھرانوں کے مرد نکمے ہوتے ہیں، مختلف نشوں کے عادی ہیں اور ان کی خواتین ہی بازاروں اور محلوں میں گڑبی بجاتی یا کوڑا کرکٹ جمع کر کے اسے کباڑیوں کے ہاتھ بیچ کر گھر چلانے کا بندوبست کرتی ہیں۔ ان میں سے چند چوری چکاری کی بھی عادی ہیں۔ انہیں گھروں میں گھسنے نہیں دینا چاہیے۔ مردوں کو خاص طور پر ان سے احتیاط برتنا چاہیے کیونکہ وہ اکثر انہیں برے کاموں کو اکساتی ہیں۔ اپنی کاوش میں ناکام ہو جائیں تو دراز دستی کے الزام لگاتے ہوئے مردوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فیصل آباد کے جن لوگوں سے رابطہ ہوا وہ سب میرے جیسے مرد تھے۔ میری طرح ان کے ذہنوں میں بھی بچپن سے اوٹ خواتین کے بارے میں مذکورہ بالا تعصبات جاگزی کیے ہوں گے۔ وہ یکسو ہو کر مصر رہے کہ مختلف گروہوں کی صورت گزشتہ کئی دنوں سے ایسی خواتین فیصل آباد اور چنیوٹ کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ وہ زبردستی دکانوں میں گھس
گھس آتی ہیں، دکاندار کو ان میں سے کوئی ایک لچھے دار گفتگو سے لبھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کی توجہ بڑھ جائے تو دیگر خواتین اسٹال میں لگی چند اشیاء کو اچک لینے کی کوشش کرتی ہیں، دکاندار ان کی حرکت دیکھ لے تو اس پر زیادتی کا الزام لگانے والا شور مچانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہم دو صحافیوں سے گفتگو کرنے والے بضد رہے کہ سوشل میڈیا پر فیصل آباد کے ایک بازار میں مبینہ طور پر زبردستی برہنہ کی خواتین کا تعلق بھی ایسے ہی کسی گروہ سے ہے۔ میں یہ الزام تسلیم کرنے کو ہرگز تیار ہوں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین چوری چکاری کے عادی گروہ کا حصہ ہوں گی۔ ایسی خواتین کی نشاندہی کے بعد مگر پولیس کو اطلاع دے کر انہیں گرفتار بھی تو کروایا جا سکتا تھا۔ انہیں دکاندار کی جانب سے از خود سبق سکھانے کی کوشش مگر لازماً ہوتی نظر آئی ہے۔ جو ویڈیو میں نے دیکھا ہے اس میں ایک مرد بلکہ پہلے سے برہنہ ہوئی ایک کم عمر خاتون پر ڈالی چادر کو نفرت سے کھینچتا ہوا نظر آیا۔ قانون کو دکانداروں کے گروہ نے یقیناً اپنے ہاتھ میں لیا، از خود سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد پولیس نے مذکورہ واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اس کے بعد چند گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اس شہر کے ایک سینئر پولیس افسر تفتیش کی ذاتی نگرانی کر رہے ہیں۔ نام ان کا عمران محمود ہے اور پولیس سے رابطے میں رہنے والے رپورٹر انہیں نیک نام پروفیشنل بتا رہے ہیں۔ میں ان کی جانب سے ہوئی تفتیش پر اعتبار کرنے کو ترجیح دوں گا۔ سوشل میڈیا پر تاہم عورت کارڈ کھیلنے والے ان پاکستانیوں کا جو لادین مغرب کے سہولت کار بھی تصور ہوتے ہیں، مکو ٹھپنے کے لیے 20 سے 30 سال کے درمیان والی عمر کے محبان وطن متحرک ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں ہوئے واقعے کی مبینہ طور پر مکمل ویڈیو انہوں نے مختلف سی سی ٹی وی کیمروں پر ریکارڈ ہوئی حرکات کو جمع اور ایڈٹ کر کے تیار کر لی ہے۔ اسے دکھاتے ہوئے دہائی مچائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو خواتین پر ظلم کی ایک اور کہانی گھڑتے ہوئے بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان نوجوانوں کے گراں قدر خیالات سنتے ہوئے مجھے امریکہ کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یاد آ گیا۔ وہ ڈٹائی سے مصر رہا تھا کہ امریکہ میں تمام جرائم کی وجہ غیر ملکوں سے آئے پناہ گزین ہے۔ فرانس میں بھی ان دنوں زمر نام کا ایک سابق صحافی اور ناول نگار نفرت آمیز پیغام پھیلاتے ہوئے اس ملک کا صدر منتخب ہونا چاہ رہا ہے۔ وہ ڈٹائی سے اصرار کرتا ہے کہ فرانس میں منشیات فروشی اور چوری چکاری سے متعلق تمام تر جرائم فقط اس ملک میں افریقہ اور عرب ملکوں سے آئے مسلمانوں کے ہاتھوں سرزد ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ہر سیاہ فام کو وہاں کا نسل پرست جرائم پیشہ شمار کرتا ہے۔ فرانس کے نسل پرستوں کو عرب اور مسلمان جرائم کی مجسم علامت نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ویسے ہی خیالات اوڈ خواتین کے بارے میں نسلوں سے موجود ہیں، ہم مگر اس کا اعتراف کرنے کی جرات نہیں دکھائیں گے۔